اور اللہ نے ہمیں حکم دیا سید الانبیاء سے جب تک محبت نہیں ہوگی تو میں اپنی محبت کو بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ اے اللہ تو ہمیں بتا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے حبیب سے محبت کے لیے ہم کیا کریں؟ اللہ نے ہمیں بتایا درود شریف کی کثرت کیا کرو، تو ہم درود شریف کی کثرت کے قائل ہیں۔ ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ ہمارے نبی نے وہ بھی ہمیں بتا دیا، فرمایا جب دور ہو تو اللہم صلی علی محمد یہ والے درود پڑھا کرو، فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے، اور جب میری قبر پہ آ کے پڑھا کرو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں ڈائریکٹ تمہارے درود کو سن لیتا ہوں۔ تو ہمارے پاس اس بارے میں بھی ہدایات کیا ہیں؟ واضح ہدایات ہیں۔ اور درود پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں؟ درود اصل میں دعا ہے اللہ سے، کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے۔ اس میں اور عقیدہ بنتا ہے کہ بھائی پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تبھی تو ہمیں کہا جا رہا ہے پیغمبر کے لیے دعائیں مانگو۔ ہاں ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے تو ویسے بھی پیغمبر پہ رحم کرنا ہے، لیکن ہم انگلی کٹا کے اپنا نام شہیدوں میں لکھوا لیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کے اظہار کا یہ موقع دے دیا۔ ہم جب پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ہر عبادت کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس میں اس عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ روزہ عام دنوں میں رکھو 3 روزوں کا ثواب، 10 روزوں کا ثواب، رمضان میں رکھو گے تو ثواب بڑھ جائے گا۔ تو یا رسول اللہ ہم آپ پہ جب درود پڑھے تو کوئی ایسا دن ہے، کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں درود پڑھنے سے ہمیں ثواب زیادہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جمعے کے دن درود پڑھنے کا ثواب، حدیث کا مفہوم ہے، عام دنوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں وہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو پیغمبر کو فالو کرے گا، پیغمبر کی بات مانے گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی۔ تو آپ ہمیں بتائیے درود شریف ہم نے بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ آواز سے؟ ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کیسے؟ آہستہ آواز سے۔ یا رسول اللہ درود ہم نے انفرادی طور پہ پڑھنا ہے یا جتھے بنا کے پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آخر میں ایک جنتی فرقہ ہوگا، وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ کا عمل۔ صحابہ نے جتھے بنا کے درود کی محفلیں نہیں لگائی ہیں، جس صحابی کو جہاں موقع ملا انہوں نے کثرت سے پیغمبر پر درود پڑھا۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے، اپنے علماء کو دیکھا ہے، آج بھی بزرگان دین کو دیکھا ہے، کوئی مسجد کے اس کے کونے میں بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں لے کے درود شریف پڑھ رہا ہوگا، کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے۔ میرے شیخ اور اپنے علماء مشائخ کو میں نے دیکھا ہے جب مسجد نبی میں جاتے ہیں 2 گھنٹے، 1 گھنٹے، 2.5 3 گھنٹے، عصر سے مغرب تک کا پورا ٹائم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے نبی کے روضے کے قریب سارا ٹائم درود شریف میں گزار دیتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو پیغمبر سے محبت کا اظہار کا اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ اے اللہ ہم اور کس طرح سے آپ سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو پیغمبر سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے پیغمبر کے اخلاق اور عادات اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کا خیال کیا کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے۔ جب رات کے وقت آپ گھر میں تشریف لاتے اتنا آہستہ آواز سے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے، جو سو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے۔ لیکن ہم پیغمبر سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ موبائلوں کے سگنل کیا ہو گئے؟ بند۔ یہ محبت کا اظہار کا کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جلوس، ناچ گانے اور جو میوزک، موسیقی اور تھرکنا اور پھڑکنا اور روڈ بلاک کر دینا، سیکیورٹی کے مسائل کا کھڑا ہو جانا گورنمنٹ کے لیے، اور کس قدر لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچنا۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بولو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کے اظہار کے لیے کون سا حلوہ پکا سکتے ہیں؟ ہم نبی سے محبت، جب تک پیغمبر سے محبت نہ ہو ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن محبت کا انداز وہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کی یاد میں کون سا حلوہ پکائیں، کتنی بریانی کی دیگیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا جو مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے وہ روزے رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، بدترین برتن جو بھر جائے وہ انسان کا پیٹ ہے۔ یا رسول اللہ ہم کتنا کھائیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا میری یاد میں مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کھانا نہیں بلکہ کھانا چھوڑنا پڑے گا، ناغے کرنے پڑیں گے، روزے رکھنے پڑیں گے۔ آپ نے فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، 1 دن روزہ 1 دن ناغا، 1 دن روزہ 1 دن ناغا۔
نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ پیٹ بھرنے سے منع کیا، موٹاپے سے منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث، سب سے بہترین امت میری، پھر اس کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر آپ نے فرمایا اس امت میں برائی آئے گی. وہ برائی کیا ہوگی؟ زیادہ کھانا، جس کی وجہ سے موٹاپا پھیل جائے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. کھانے سے پتلا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے. نبی فرما رہے میری امت میں جو سب سے پہلے برائی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی ہوتا ہے، بہت سے اللہ والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، اس سے یہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو صحابہ کرام میں بھی تھے. یہاں اس موٹاپے کی برائی بیان ہو رہی ہے جو حلوے مانڈے کھانے کی وجہ سے، چاہے 11ویں شریف کے نام پہ کھاؤ چاہے 12ویں شریف کے نام پہ نہ کھاؤ، جب کھاؤ گے اس سے خدا خوش نہیں ہوگا. کھانے سے پرہیز کرو گے تو خدا کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. آپ کہتے ہو ہم کھلاتے ہیں، کھاتے بھی تو، اور جن کو کھلا رہے ہو وہ کون سا وہ لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملا؟ وہ 6 محفلوں کے کھانے 11ویں پھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. یار کا فراق، یار کی جدائی، اس میں گھل گھل کے عاشق موٹا ہوتا ہے کہ دبلا ہوتا ہے؟ بولو نا، دبلا ہوتا ہے. لیکن شاعر کہہ رہا ہے آج کا جو عاشق ہے وہ یار کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو رہا ہے، بجائے پتلے ہونے کے کیا ہو رہا ہے؟ موٹا ہو رہا ہے. اتنا گھلتا ہے کہ رستم پہلوان کا ساتھی بن جاتا ہے. اسلام میں بھوکا رہنا سنت ہے، پھوڑنا پھاڑنا کھانا پینا یہ سنت نہیں ہے. 40 دن نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا. اور اگر آپ کھاتے ہو کھاؤ، مذہب کا لیبل مت لگاؤ. اس میں کھانے پر پابندی نہیں ہے، مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا کہ بہت ثواب کا. میں بھی جاتا ہوں نہاری کھاتا ہوں الحمدللہ، پھوڑتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہتا سنت پہ عمل کر رہا ہوں میں، یہ نہیں کہتا میں. دل چاہ رہا تھا کھا لیا ہم نے، متزل لا لیا، جو سامنے آیا کھا لیا. سنت کا لیبل نہیں. سنت جب ہے جب روزہ رکھوں گا. جیسے نہیں کھاؤں گا یار آج فاقہ کرو، پھر بتاؤں گا ویلاگ بناؤں گا دیکھو آج میں فاقے سے ہوں. سنت ہے یہ. پھوڑنے پھاڑنے کے بھی ویلاگ ہم بناتے ہیں بس نہاری کے فضائل سنانے کے لیے، کتنی مزے کی. سنت سمجھ کے نہیں پھوڑتے آپ. آج ہماری سوسائٹی کھانے کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. مذہب نہیں ہے کھانا، فاقے مذہب ہے، بھوکا رہنا مذہب ہے. وقت بہت ہو گیا، کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے لیکن کیا کریں. میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. کل کوئی میرے سامنے کلپ آیا، اس کلپ میں کسی نے یہ کہا کہ غوث اعظم چاند پہ پہنچے تھے. واللہ عالم کسی کے پاس رپورٹ آئی ہوگی. اچھا، بہت سے لوگوں نے الٹا سیدھا لکھا ہوا تھا، برا بلا کہا ہوا تھا. کیا وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ تو بعد میں چاند پہ گیا ہے، غوث اعظم پہلے چلے گئے تھے. اچھا، نیچے سب ملے جلے کمنٹس آ رہے تھے نا. ایک نے بڑا اچھا کمنٹ کیا، اس نے کہا اگر کوئی غیر مسلم بھائی یہ کلپ دیکھ رہے ہیں تو خدارا اسلام کو برا نہ سمجھیں، یہ جھوٹی خبر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس بندے کو یہ خیال ہوا کہ یار یہ ہمارے آپس کے مسئلے ہیں، چاند پہ گئے تھے نہیں گئے تھے یہ رپورٹیں ہم کرتے رہیں گے. لیکن غیر مسلم جب یہ مذہبی اسکالر سے یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا کہ یار یہ ہے اسلام. یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ انگریز ایک تو جا نہیں رہے چاند پہ، ہیں جانا تو ہم کو چاہیے تھا نا. کیا خیال؟ ایک تو جا نہیں رہے ہیں، اوپر سے عذر لنگ بدتر از لنگ. عذر ایسا پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو پہلے جا چکے ہیں. تو اس نے یہ لکھا کہ غیر مسلم کو کہا کہ کوئی غیر مسلم بھائی یہ دیکھ رہے ہو تو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے. یہ بڑا اچھا کمنٹس کیا، مجھے اس سے بڑا سبق ملا. میں نے کہا یار ہم ربیع الاول میں محرم میں جو کچھ بھی کریں یار، آپ دل کھول کے حلوے بھی کھائیں، مانڈے بھی، اور ناچیں بھی، اور گائیں بھی، اور جو بھی کرنا ہے کرو. غیر مسلم کو بس یہ بتا دو یہ اوریجنل اسلام نہیں، تاکہ وہ بدگمان نہ ہو. جب غیر مسلم محرم میں ہمیں ماتم کرتا ہوا دیکھے گا، خون بہاتا ہوا، وہ اس اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ بولو نا. اس میں اٹریکشن نماز کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے، روزے کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے، حج کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے. لیکن محرم میں جو ہم خون بہا رہے ہیں، اپنا ہی خون بہا رہے ہیں، اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم ہماری طرف مائل نہیں ہو. جو کچھ ربیع الاول میں ہم کر رہے ہیں اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم اسلام کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو آپ سب کچھ کرو لیکن ہندوؤں کو سکھوں کو بتا دو کہ یہ سچی مچی کا اسلام نہیں ہے. سچی مچی والا اسلام وہ ہے جس میں رمضان کے روزے ہیں، جس میں پیر جمعرات کا روزہ ہے. مسلمان صبح اٹھتا ہے، سحری کے وقت میں کھاتا ہے اللہ کے لیے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے. شام کو جب افطاری پہ دسترخوان پہ بھوک پیاس کے بعد کھانا رکھا ہوتا ہے اور اس کے منہ میں جب پہلا نوالا جاتا ہے تو پھر یہ دعا پڑتا ہے ذهب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق،
رگیں تر ہو گئیں، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنشَاءَ، اور جس خدا کے لیے ہم نے بھوک پیاس برداشت کی ہے اس خدا نے ہمارے نام اعمال میں روزے کا اجر لکھ دیا ہے۔ غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں آپ ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہوگے۔ غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں گرل فرینڈ کا بھنگی اور چماروں والے رشتوں کا کوئی تصور نہیں ہے، جس میں عورت سے وفائے بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ، اس کو اس کی اولاد کے کفیل بن جاؤ۔ یہ ہے وہ پیارا اسلام جو کس نے دیا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں۔ اور جو اسلام کا رخ آج پیش کیا جا رہا ہے، دھرنے اور روڈ بلاک اور یہ سب، یہ والا اسلام کبھی بھی غیر مسلم اس کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ تو جیسے اس نے غوث اعظم کی کوئی غیر مستند کرامت بیان کر دی نا، چاند پہ پہنچنے والی، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو نیچے کسی نے کمنٹس کر دیے کوئی غیر مسلم بھائی، اس نے کے الفاظ تھے، غیر مسلم بھائی کو میں یہ بتاتا چلوں یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے۔ تو آپ جو کچھ بھی کریں ایک بورڈ لگا دیں، بھائی یہ ہمارا اپنا اسلام ہے، یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے۔ سچی مچی والے اسلام میں قبر ایک بالش سے اونچی نہیں ہوتی، سچی مچی والے اسلام میں قبریں پکی نہیں ہوتی، سچی مچی والے اسلام میں حلوے مانڈے نہیں ہوتے۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ میں کینسر کے اسپیشلسٹ سے ملا ہوں، ان کا کہنا ہے کہ سگریٹ اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنے حلوے نقصان دہ ہیں۔ نہیں ہے میرا خیال بات سن، سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ کیا چیز ہے؟ حلوے، کیونکہ سگریٹ سے وزن نہیں بڑھتا، میٹھے سے وزن بڑھتا ہے، اور وزن بڑھنے سے بلڈ پریشر بھی ہے، شوگر بھی ہے، کینسر بھی ہے، کسی بیماریاں ہیں۔ سگریٹ سے صرف کینسر ہے، یہ ڈاکٹر کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں، ہوائی فائرنگ نہیں ہے، اس پہ ریسرچ پیپر بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ تو اسلام اس چیز کو کیسے پروموٹ کرے گا جس میں تیزے پہ بھی کھانا ہے، 40ویں پہ بھی کھانا ہے، 11ویں پہ بھی کھانا ہے، 13ویں پہ بھی کھانا ہے، اور جناب ربیع الاول پہ بھی کھانا ہے، 10 محرم کو حلیم کی دیگ ہے، ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی کھانے کا پروگرام چل رہا ہوتا۔ اسلام میں صرف ایک کھانا ہے، 2 کھانے خاندانی، ایک بقرعید کا کھانا، اس میں بھی میٹھا نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ گوشت۔ ایک عید الفطر کا کھانا، اس میں میٹھا ہے لیکن بہت تھوڑا، کھجور کے چند دانے۔ اور ایک ولیمے کا کھانا ہے جو شادی کے بعد ہوتا ہے، جو بعض لوگوں کو 4 دفعہ نصیب ہوتا ہے، اس میں بھی گوشت ہے، میٹھا نہیں ہے، اس میں بھی اولم ولو بشاتن، نبی نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ بکرے کے ذریعے کیوں نہ ہو، ایک بکری کیوں نہ ہو۔ اسلام ایسی خوراکوں کو پروموٹ ہی نہیں کرتا جسے کھا کے آپ چوڑے ہو جائیں۔ گوشت کھا کے چوڑا نہیں ہوتا آدمی، موٹا نہیں ہوتا، کاربوہائیڈریٹ کم ہے اس میں، اور آپ میٹھے کو فوکس کر رہے ہو، یہ والا کیک۔ میرے پاس تو مٹھائی کے ڈبے لا کے نا لوگوں نے، جو آ رہا ہے مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ رہا ہے گفٹ میں۔ میں پہلے گھر میں دیتا تھا، بچے کھاتے تھے، اب میں نے گھر میں دینا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میں اپنے بچوں کو کیوں تباہ کروں اپنے ہاتھوں سے۔ حدیث میں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، کوئی شخصیت مقصود نہیں، عمل مقصود ہے۔ دیکھو کس قدر اسلام میں شخصیت پرستی کی نفی ہے، اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں صحیح حدیث سے، بہت ٹیکنیکل مثال ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا، جس میں کچھ 3 مخلص صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، کوئی عذر نہیں تھا ان کو، لیکن وہ جنگ میں شریک بولو نا نہیں ہو سکے۔ بہت سے منافقین بھی پیچھے رہ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تاکہ نبی آپ پہ ناراض نہ ہو، نبی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر وہ یہ کہتے نا ہمیں کوئی عذر نہیں تھا پھر بھی ہم پیچھے رہ گئے، تو انہیں پتا تھا نبی کو اس سے کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ تو قرآن نے کہا یحلفون لکم لترضوا عنہم، کہ یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ ان سے خوش ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر آپ خوش ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسقوں سے خوش نہیں ہوگا۔ اب پوائنٹ کی بات سمجھنے کی ہے، وہ نبی کو خوش کر رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں پھر بھی خوش نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ یہاں نبی کو خوش کرنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں تھا، ذات نبی مقصود تھی جس میں اللہ نہیں تھا۔ تو اس میں بتا دیا گیا کہ نبی کو خوش کرنا بھی جب ثواب ہے، جب اس خوش کرنے کا مقصد کس کو خوش کرنا ہو؟ اللہ کو خوش کرنا ہو۔ تو اسلام میں پہلے کون ہے؟ اللہ ہے۔
تو وہ اللہ کیا کہتا ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے نہیں کہ تمہیں ہسٹری میں بہت زبردست مہارت حاصل ہو جائے, اس لیے نہیں کہ تمہیں ایک ایک بنو امیہ کا پتہ چل جائے کون کتنا خراب تھا اور کون کتنا نیک تھا, اور بنو عباس کا پتہ چل جائے, اس لیے پیدا کیا لیبلوکم, وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, ایکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اچھا عمل یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں, بہت اچھا عمل ہے کہ ہم نے عوام کو الجھا دیا ہے ان مسائل میں, بہت اچھا عمل ہے. عوام پہلے غلط سمجھ رہی تھی, ہم نے صحیح سمجھا دیا عوام. تو قرآن نے اس کو بھی کہا ہے کہ اچھا کی ڈیفینیشن وہ ہے جس کو کون اچھا کہے, اللہ اچھا کہتا ہے جس کو, اللہ اس کے رسول نے جس عمل کو اچھا کہا, اللہ اس کے رسول نے اس عمل کو اچھا کہا ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے. ایک تو اسلام کے بیسک عقیدے, توحید, رسالت, فرشتوں کا وجود, یہ تو بیسک ہے جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بیسک عقیدہ نہیں ہے اسلام میں. باقی وہ نظریہ جس کا عمل سے تعلق ہو اس کو فوکس کرنا پڑے گا. عمل کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے الحمد سے لے کے الناس تک اتنے آرڈر دیے ہیں کہ اگر آپ ان آرڈر ہی کو پورا کر لیں, میں کہتا ہوں اس سے اچھا انسان دنیا میں پھر وجود میں نہیں آ سکتا. آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے ان کو پورا کرنے کے لیے؟ قرآن کہہ رہے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. دیکھو مشرکین مکہ بھی نا اپنی چند مذہبی رسومات کو لے کے بیٹھ گئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوگا. قرآن نے جگہ جگہ نفی کی. کیا انداز ہے قرآن کا؟ قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, تعالوا آؤ, اتلو, میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کا کلام, ما حرم علیکم ربکم, میں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ جو تم نے جاہلیت کی چند رسومات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو نا, اپنے طور پر اب معیار ایک تم نے بنا لیا, یہ نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے اور کون سی چیزیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے. آؤ. کتنا اچھا انداز ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کنفیوز پھر رہا ہو, پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہو, اس کو منزل نہ مل رہی ہو. اس نے جانا ہے جناب صدر جانا ہے, کوئی گاؤں دیہات سے کوئی بندہ کراچی آ گیا, یا اس نے کینٹ اسٹیشن جانا ہے. اب اس سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے کینٹ اسٹیشن ادھر کو ہے, وہ ادھر کو چلنے لگا. دوسرے سے پوچھتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, وہ بھی صحیح بتا رہا ہے کہ ادھر کو ہے, لیکن اتنے پیچیدہ طریقے سے بتا رہا ہے کہ تو پہلے یوں جانا, پھر یہاں سے جا کے نا ایک گلے گنڈے والا آئے گا, وہاں سے رائٹ ٹرن ہو جانا, پھر ایک کلفی والا ہے, ادھر سے لیفٹ ٹرن ہو جانا, ادھر 4K کا اسٹاپ آئے گا, وہاں سے پھر بس میں چڑھ کے پھر ادھر اترنا, پھر یوں. بوکھلا گیا یار. دوسرا بندہ, بھائی چھوڑ اس کو, تو ایسا کر, تو ایسا کر, تو یہاں سے نا ادھر سے جانے کے بجائے ادھر رش ہوگا, ادھر رش ہوگا, تو یہاں سے نکل جا کٹی پہاڑی سے, کٹی پہاڑی سے یوں نکلے گا, پھر ادھر سے بنارس ٹن مارے گا, ادھر شیر ادھر جائے گا. روٹ تھوڑا خراب ہے لیکن راستہ کھولا ہوا ہے. پھر اب وہ شیر شاہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے میں کوئی عقل مند کہے گا ادھر آ یار, ایسے ہی ہوتا ہے نا اسٹائل, ابے ادھر آ, زیادہ لمبی چوڑی ٹینشن میں پڑنے کی, ادھر آ, ادھر بیٹھ جائے پیچھے گاڑی میں ادھر ہی جا رہا ہوں. حل ہو گیا نا مسئلہ. ہاں تولی والے یہی کرتے ہیں کہ ابے تو چھوڑ دے ان مناظروں میں, بحثوں میں, 3 دن لگا لے, انسان کا بچہ بن کے واپس آ جائے گا, لگا لے ہمارے ساتھ. واقعی یہ انداز بڑا بہترین ہے. وہ چھوڑ دے یار. وہ میں نے کہ اہل حدیث کا واقعہ سنایا تھا نا, وہ ابھی بھی اہل حدیث ہی ہیں لیکن وہ تبلیغ میں لگنے لگے. کہہ رہے یار میں یہ رفع الدین, آمین بالجار, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے, پتلی کرنی ہے, پوری زندگی برباد کر دی, حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اور کہہ رہے جس کے پاس جا کے بیٹھو دوسرا فرقہ غلط لگنے لگتا ہے. میں نے ان کا, میرے بڑی اچھی دوستی ہے ان سے, وہ میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھ کے مجھ سے ملنے. اہل حدیث تو اتنی بڑی داڑھی ان کی نا, 4 شادیوں والی کی کتاب پڑھ لی, 2007 میں پڑھی انہوں نے. مجھے تلاش کرتے کرتے پہنچے, وہ بڑے بغلگیر ہوئے, کہہ رہے یار کیا کتاب ہے یار, میری تو زندگی بدل گئی. بڑی بہت متاثر ہوئے. تو داڑھی سے مجھے اندازہ ہو گیا وہی اہل حدیث ہیں. تو میں نے کہا کیا یہ آپ کہہ رہے میں پہلے دیوبندی تھا؟ نہیں, پہلے میں بریلوی تھا. پہلے میں کیا تھا؟ بریلوی. تو ہم وہ 40ویں 11ویں شریف 12ویں شریف نظر و نیاز سارے جمعرات کے سب کچھ رپورٹ ہمارے ہاں تفصیل سے چلتی تھی. کہہ رہے پھر میں دیوبندیوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا, تو کہنے لگے میں دیوبندی بن گیا. کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد میں بڑی ملامت, تو یہ خاندان ظاہر ہے ملامت کرتا ہے. تو جب میں دیوبندی بنا تو پھر کچھ دنوں کے بعد اہل حدیث میں بیٹھا, انہوں نے بخاری کی حدیث دکھائی رفع الدین والی. میں نے کہا دیوبندی تو یہ کرتے ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے ہر آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا, انہوں نے کوئی 2-4 مولوی مل جائیں گے, ان سے پوچھا ہوگا, ان کے پوچھا. ہر آدمی کو ہر چیز معلوم تھوڑی تھی, پینوڈال کی تحقیقات ہر آدمی کے پاس ہر وقت تھوڑی, ہر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہوتی. تو وہ کہہ رہے میں پھر اہل حدیث بن گیا. کہہ رہے جب میں اہل حدیث بنا تو ایک دن جماعت المسلمین والوں کا کہیں مجھے لٹریچر ملا کہ ہمارا فرقہ وارانہ نام نہیں ہے, یہ حنفی, شافی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, یہ تو فرقے بنائے ہوئے.
हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने नाम क्या रखा है? मुस्लिम। आइए जमातुल मुस्लिमीन में, जिसका कोई फिरका नहीं। उन्होंने कहा ये अहले हदीस भी फिरका है। कह रहे हम जमातुल मुस्लिमीन निकल लिए। अब आसान नहीं होता मसलक छोड़ना, मलामतें। कह रहे नहीं, हमें तो हक की तलाश थी, हम कहां निकल लिए? जमातुल मुस्लिमीन। कह रहे जमातुल मुस्लिमीन के अब शुक्र है उसके बाद कोई लेटेस्ट फिरका वजूद में आया नहीं था उससे ऊपर का, लेकिन अब जमातुल मुस्लिमीन भी पार्ट 1 पार्ट 2 हो गई है, वरना वो सारी जिंदगी पार्ट 1 पार्ट 2 के मुनाजरे कराते रहते कि इनमें पार्ट 1 सही है या पार्ट 2 सही है। अब तो जमातुल मुस्लिमीन का मसला ऐसा हल हुआ ना, जब से पार्ट 1 पार्ट 2 आया, जमातुल मुस्लिमीन का जोर भी खत्म हो गया। वरना हम यहां मोहल्ले में एक दर्द सर बने हुई थी जमातुल मुस्लिमीन। हर थोड़े दिन में कोई लड़का लिटरेचर लेके आ रहा होता, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। हम शादियों पे काम कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं यार बेवा औरतों को सहारा दो, और जनाब तलाक याफ्ता औरतों को सहारा दो, और उधर तो उलमा की सलाहियत है जब इन चीजों में लगेंगी तो मुआशरे में वो मुस्बत काम किस टाइम पे करेंगे बैठ के। तो वो जनाब जब से पार्ट 1 पार्ट 2 वजूद में आई है ना, अब मसला ही यार, जब भी कोई जमातुल मुस्लिमीन वाला कहता है कि नबी ने फरमाया जमातुल मुस्लिमीन और उसके इमाम का को यानी लाजिम पकड़ो, तो हम कहेंगे पार्ट 1 के बारे में फरमाया या पार्ट 2 के बारे में? पहले ये फैसला कर लो, फिर हम हदीस में दिखाओ पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। तो अब वो सुना पार्ट 3 भी हो गया, वल्लाहु आलम। हर नया फिरका बनता है ये कह के कि मैं सारे फिरकों को खत्म कर रहा हूं, मगर वो एक नए फिरके की बुनियाद रख के खुद 20 फिरकों में डिवाइड हो जाता है, समझ रहे हो? तो वो फिर जमातुल मुस्लिमीन में चले गए। अब जमातुल मुस्लिमीन का उस वक्त पार्ट 2 नहीं था, तो वो जमातुल मुस्लिमीन में गए तो उनको वहां बड़ा अच्छा लगा, भाई हर बात कुरान की, हर बात हदीस की, लेबल तो सबने बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत लगाए हुए होते हैं ना, तो बड़े अच्छे कहते हैं। होते होते मैं सूबा सिंध का अमीर बन गया, क्योंकि पैसे वाले भी हैं ये, तो पैसा भी बहुत दिया, बहुत जमातुल मुस्लिमीन पे इन्होंने निछावर किया। जमातुल मुस्लिमीन को तरक्की देने में इनका बहुत बड़ा किरदार। मैं नाम इसलिए बताऊंगा कि उनकी तरफ से पाबंदी है, जमातुल मुस्लिमीन वाले फिर उनके तंग ना करना शुरू करते हैं उनको, क्या बे तूने जमातुल मुस्लिमीन छोड़ दिया, हमारे राज क्यों फाश कर रहा है? ये भी तो खतरा होता है ना। तो कहते हैं मुझे फिर एक दिन अंदाजा हुआ, क्योंकि हक के मुतलाशी थी, मुझे अंदाजा हुआ कि हनफी लोग अबू हनीफा की इतनी तकलीद नहीं करते जितने ये जमातुल मुस्लिमीन वाले अपनी अमीर की मुकल्लिद हैं। ये लोग लेबल लगाते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, मगर जितने बड़े मुकल्लिद ये लोग हैं, इतना बड़ा मुकल्लिद, जो मुज्तहिदीन की ऐसी तकलीद नहीं हो रही है। कह रहे फिर मैं सवाल पूछता था, मुझे उसका जवाब नहीं मिलता था, तो मैं फिर कंफ्यूज होना शुरू हो गया, यार तुम तो बाप बनाए हुए तुमने अपने अमीर को। कह रहे अब कहा जाए भाई, ये तो शुगर है मुर्तद नहीं हुए। मैंने ऐसे लोगों के वाकयात सुने जो तंग आके बिल आखिर मुर्तद हो गए, इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने। कह रहे एक दिन मैं गया तबलीगी जमात में, फजाइल अमाल की तालीम चल रही थी, तो मैं जाके बैठ गया। मुझे उन्होंने पांव दबाना शुरू कर दिए कि सैरोज़े में चलो। कह रहे पहले तो मैंने सोचा अभी रफुल दैन का मसला छेड़ेंगे ना, अब ये आमीन की बात करेंगे। कह रहे मैंने टांगे चौड़ी करके ना यूं करके पूरी नमाज पढ़ी ऐसे करके कि मुझे कोई छेड़े, किसी ने नहीं छेड़ा। कह रहे मैंने कहा 3 दिन लगाता हूं फिर छेड़ूंगा, मैं 3 दिन लगाता हूं, ये अल्फाज मेरे हैं, छेड़ूंगा, और ये तो हमारी अपनी कराची की उर्दू में ये चीजें बनाई हुई है हमने, ये है ठीक है ना। तो उन्होंने कहा शायद अब मुझे तंग करें ये लोग कि मैं सैरोज़े में ट्राई, जहां इतनी जमातें ट्राई की है इसको भी ट्राई कर लो। तो कह रहे मैंने कहा मैं यूं जाऊंगा फिर यूं करूंगा फिर जोर से आमीन, तो कुछ ना कुछ तो होगा। कह रहे हैरान हो गया, 3 दिन हो गए मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। उनकी एक ही बात थी, भाई ये दीन हमारे अंदर कैसे आएगा, पूरी दुनिया के अंदर कैसे आएगा, इसके लिए हम सबको मिलजुल के फिक्र। कह रहे मैं कह रहा हूं भाई ये रफ, कह रहा छोड़, तू जैसे कर रहा है करता है। ये जो सऊदी अरब में तबलीगी जमात पे पाबंदी लगी है ना, इस पे बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं आप हुकूमत सऊदीया के खिलाफ बयान दे। हमने एक बड़े आलिम की बात बड़ी खानदानी सुनी, जो मेरे शेख हैं। उन्होंने कहा तबलीगी जमात पे जब पाबंदी लगी है तो इसको तबलीगी अंदाज से ही हल करना पड़ेगा। तबलीगी अंदाज ये कि किसी के खिलाफ बयान ना दागा दे, क्योंकि अगर आप बयानात दागना शुरू कर दोगे ना हुकूमत के खिलाफ, सऊदी हुकूमत किसी की नहीं सुनती, समझ रहे हो ना। वो आपके मेरे बयान से मुतासिर होकर ये नहीं कहा मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बड़ा खतरनाक बयान आ गया, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा आज से मैंने अपना फैसला वापस। उनकी जून ही वहां बड़े बड़े अल्लामे पड़े हुए, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम ने एक हर्फ बोला अंदर हो गए। तो इससे सिवाय इसके कि तबलीग पे पाबंदी के साथ उलमा पे भी पाबंदी लग जाए और मजीद कुछ नहीं होगा। तो बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कि भाई इस पाबंदी को तबलीगी स्टाइल में ही हल किया जाए। तबलीग वाले ये इस तरह स्टाइल उनका क्या है, यही है जो अभी बयान कर रहा हूं, कि वो कह रहे हैं कि भाई रफुल यदैन का मसला, और तो भाई छोड़ यार, ठीक है छोड़ दे इस मसले, ये दीन हम सबका है भाई, हम सबने मिलके। कह रहे फिर मैं चिल्ला लगाने गया,
پورا چلے میں ایک حرف کسی نے نہیں مجھے کہا تو کس جماعت سے تعلق ہے، تیرے کس فرقے سے تعلق ہے. اللہ کی قسم اس کے یہ الفاظ ہیں، کہہ رہے مجھے پتا چلا کہ حق پر کون ہے، یہ لوگ ہیں. حق پر کون ہے؟ کہہ رہے یہ ہیں حق پر. تو گھوم پھر کے نا دھکے کھا کے جب فرقوں سے پٹ پٹا کے بالآخر یا تو مرتد ہو جاتا ہے یا گھوم پھر کے کہتا ہے یار جانے تو یہ ہمارے مسائل ہے نہیں. تو بالکل یہی انداز ہے قرآن کا. جیسے میں بتا رہا ہوں صدر بھیجنا ہو، جیسے تبلیغ والوں کے پاس جاؤ نا، کیا کہہ رہے ہیں یار آجا ہمارے ساتھ 40 دن گزار لے بس. تو وہی اسٹائل ہے. صدر جا رہے تھے، وہ ادھر ادھر، اس نے کہا بھائی پیچھے بیٹھ جا گاڑی میں، ادھر بیٹھ جا، میں پہنچا دوں گا تیرے کو. تو یہاں بھی یہی ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی یہ بوکھلاتے پھر رہے ہیں اپنی طرف سے، زمانے جاہلیت کی رسومات کو فالو کر رہے ہیں. ان سے کہ آؤ آؤ ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں. ما حرم ربکم علیکم، بتاؤ میں بتاتا ہوں کیا حرام کیا. وہ چیزیں حرام کی جو بالکل نیچر بھی ان کو غلط کہتی ہے، کو بہت پیچیدہ دین نہیں ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس نے بنایا، اس کا کون شریک ہو سکتا ہے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیسی پیاری تعلیمات ہیں. یہ چیزیں فوکس کرنے کی. باپ ہے، ماں ہے، ان کا دل نہ دکھانا. بڑھاپے میں ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. اور کیا، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل نہیں کرنا. نحن نرزقکم، رازق تم نہیں ہو، رازق کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ پہ توکل کرنا ہے. نہ نسل روکنی ہے اس نیت سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے، نہ بچے کو ماں کے پیٹ میں قتل کرنا ہے، نہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا ہے. رازق کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کو اس سے غصہ آتا ہے کہ تم ہر چیز یہودیوں کی طرح کیلکولیشن میں کیوں لگ جاتے ہو کہ 3 بچے ہو گئے تو اتنے آٹا آ رہا ہے، تو 4 ہو جائیں گے تو اتنا آٹا میرے پاس نہیں آ سکتا. یہ کیلکولیشن چھوڑ دو. رزق یہودی تھوڑی دے رہا ہے، معیشت تھوڑی دے رہی ہے. رزق اصل میں کون دے رہا ہے؟ بارش تو خدا برساتا ہے، تو وہ اللہ کر رہا ہے. اس میں کس پہ توکل کرنا ہے؟ اللہ پہ. اور کیا بتایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم، جب باپ کا انتقال ہو جائے تو جو چھوٹے بچے وراثت، چھوٹے بہن بھائی ہیں نابالغ، بڑے بھائی کو حکم دیا جا رہا ہے ان کی وراثت کو ہاتھ نہ لگانا کسی کو. کیوں؟ اس میں میسج ہے کہ کمزور کا مال مت کھانا، کیونکہ طاقتور کا کھانا تو ممکن نہیں ہے، لوگ کمزوروں کا کھاتے ہیں. تو تمہارا مال وہی ہے جو اس کے تم مالک ہو. کسی کو کمزور سمجھ کے اس کا مال کھانے کی کوشش بولو نہ کرنا. اوفوا الکیل والمیزان اذا قلتم، اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، جب حق لینے کی باری آئے تو جیسے لیتے ہوئے حق پورا وصول کرتے ہو، ایسے ہی حق دینے کی باری آئے تو حق دیا بھی پورا کرو. دفتروں میں آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں، کام میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں. یہاں قرآن نے یہ کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حق کیا ہے. حق یہ ہے کہ ہر وقت مسجد میں آگے بیٹھے رہو بس. کہا قرآن نے جب دفتروں میں دیانتداری سے کام ہوگا تو ملک ترقی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے آپ اس کو دیانتداری کے ساتھ کرو تو کیوں نہیں ملک ترقی کرے گا؟ کیوں نہیں مسلمان قوم ترقی کرے گی؟ ترقی کیسے ہوگی بھائی؟ ہر آدمی ہر کام میں ڈنڈی مار رہا ہے. ٹیچر پڑھانے میں ڈنڈیاں مار رہا ہے، وہ اسٹوڈنٹ کو صحیح طرح پڑھاتے نہیں ہے. طالب علم پڑھنے میں ڈنڈیاں مار رہا ہے، وہ اپنے باپ سے پیسے پورے لے رہا ہے، فیسیں پوری لے رہا ہے، مگر باپ نے جو کام اس کے ذمہ لگایا پڑھنے کا وہ اس کام میں دلچسپی نہیں لے رہا. آپ یونیورسٹی میں طلبہ کے حال جا کے دیکھو، وہ اسکالرشپ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے، مگر گورنمنٹ جس چیز کی اسکالرشپ دے رہی ہے وہ کام پورا نہیں کر رہے. نہ اپنی صحت کے ساتھ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اوفوا بالعہد، جو ایگریمنٹ کرو اس کو پورا کرو. تو یہ کئی سارے احکام ہیں جو قرآن نے بیان کیے جو بالکل نیچر کے مطابق ہے. اور قرآن کے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کی دلیل تمہارے پاس نہ ہو، یقینی طور پر تمہیں اطلاع نہ ہو، اس کے پیچھے بولو نہ چلو. تم ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے. کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہے جو جس کی فیلڈ ہے اس کو وہ کام کرنے دو. تم وہ کام کرو جو تمہاری فیلڈ ہے، لیکن آپ وہ کام کبھی نہیں کریں گے جو آپ کی فیلڈ ہے. آپ وہ کام کریں گے جو کس کی فیلڈ ہے؟ دوسرے کی. اس میں ٹانگ اڑائیں گے آپ. تو یہ بیسک چیزیں ہیں قرآن کی. مسلمان اگر اس پہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں عالم اسلام میں انقلاب برپا ہو جائے. لیکن مسلمان اس پر کبھی بھی لگ رہا حالات سے یہ کہ نہیں آئے گا. اس کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے ہی نہیں، وہ انہی چکروں میں پڑا رہے گا. آپ بتاؤ کتنی زور سے مائکوں پہ اسپیکر لگا کے گھروں کے اندر اسپیکر، اس میں نعتیں چل رہی ہیں. میں نہیں کہتا سب ایسا کرتے ہیں، لیکن جو کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں نا. وہ آپ کو کس نے کسی اور کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی اجازت دی؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مائک لے کر آپ روڈ بلاک کر دو، آپ چلنے پھرنے والوں کا راستہ روک دو، آپ لوگوں کو آرام میں خلل کا ذریعہ بنو؟ یہ کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ ہم نے جمعے کے بیان میں باہر کا اسپیکر آن
نہیں کیا, لیکن میں پرمیشن لینا چاہوں شاید مجھے مل جائے. لیکن نہیں بھائی, میں اپنی بات زبردستی لوگوں کے کان میں کیوں ٹھوسوں؟ میں پھر لوگوں کو کیسے یہ بات بتاؤں گا کہ نبی نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں جس سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے؟ میں کیسے بتاؤں گا لوگوں کو؟ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آئے کہ بھائی میں بیمار ہوں, میں نہیں آپ کی تقریر سننا چاہتا, یہ مائک کی آواز سے, اسپیکر کی آواز سے میرے کان پھٹتے ہیں, لیکن آپ دیکھو میں تھوس جمانا شروع کر دوں گا. تو اللہ رسول کی بات میں کر رہا ہوں, تیرے کان اس کو تو اسلام سے ہی گیا. اور بھائی اللہ رسول کی بات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو. پیاز کھا کے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ہے, کھا لیا تو گھر میں نماز پڑھ لو. اب کوئی پیاز کھا کے مسجد میں آ رہا ہے, آپ کیا بھائی گھر جا, مجھے مسجد سے روک رہے ہو, اور قرآن کی آیتیں فوراً پڑھنا شروع کر دیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکے؟ اور بھائی یہ یہاں کے لیے نہیں ہے, یہ اس بے موقع آیتیں فٹ کی جا رہی ہیں, بے موقع حدیثیں فٹ کی جا رہی ہیں, جو جس جگہ کے لیے ہے وہ اس جگہ پہ فٹ نہیں کی جا رہی. یہ تو یحرفون الکلم عن مواضعہ, قرآن کہہ رہے یہودی یہی کرتے تھے کہ تورات میں جو آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہاں سے ہٹا کے اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے نا, جیسے وہ ایک صاحب مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, بس یہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ موضوع بہت اہم ہے لیکن کیا کریں, وقت پورا ہی ہو جاتا ہے, تو پھر اگلے ہفتے پھر چلیں گے. تو ہمیں کوئی جلدی, امام مہدی تک بہت ٹائم ہے ہمارے پاس, باقی بھی امام مہدی آ کے پورا کر لیں گے. وہ بلکہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں, تو کہیں گاڑی میں بیٹھ چل, وہ کہیں وہ چھوڑ دو بیٹھو, اب جہاں جانے میں خود ہی پہنچا دوں گا. وہ ایک مولوی صاحب نا, ہر آدمی اپنی وہ کر رہا ہے, پوری اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہوگا, اپنے نظریات کو لیبل ہر ایک نے قرآن و سنت کا لگایا ہو. تو سیدھا سیدھا قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھو, ٹھیک ہے نا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, تو اللہ تو سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. شرک چھوڑ دو, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اور جو جہنمی لوگ ہیں ان کی علامت ہے رشتہ داریوں کو وہ توڑتے ہیں. یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے, توڑنے کی اجازت نہیں ہے. وراثت کا مال نہیں کھانا, کسی کے مال پہ نظر نہیں رکھنا, لالچ نہیں کرنی ہے. اقناع بما فی یدیک, جو کچھ اپنے پاس ہے اس پہ قناعت کرنی ہے. تو یہ کتنی اچھی تعلیمات ہیں بھائی, کتنی سیدھی سادی. لیکن دوسرے کی اچھا ٹوہ میں نہ لگو, کسی کے دفتروں میں دوسرے کی تنخواہ پوچھنے میں پوری زندگی برباد کر دے گا. تیری کتنی ہے سچ بتا دے, چھوڑ دے بھائی, تیرا باس تجھے دے رہا ہے, تو یہ دیکھ تیرے حساب سے ہے کہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم 20 سال سے جامع رشید میں ہیں اور وہاں سے ہمیں وظیفہ بھی ملتا ہے, لیکن مجھے نہیں پتا 20 سال سے جو استاذ میرے ساتھ ہیں کس کا کتنا وظیفہ ہے. الحمدللہ, نہ میں اپنے کسی استاذ کا پتا کہ ان کا کتنا ہے, نہ اس کا پتا کہ جو مجھ سے جونیئر ہے اس سے بھی نہیں پوچھا بھائی تیری کتنی ہے. اگر بالفرض اس کی زیادہ ہوئی تو میں ابے تیرے کو سارا تو میرے 10 سال بعد آیا تو ڈبل لے رہا ہے, ہم لوگ کو سالے 20 سال سے گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ. یہ ہوتا ہے نا کیا اور بھائی تمہارا گزارا نہیں ہو رہا, تم ایپلیکیشن دو, بھائی میرا اس میں گزارا نہیں ہو رہا, میری تنخواہ ڈبل کر دو. یہ کام تو سمجھ میں آتا ہے. تجھے اس سے کیا کہ وسیم کی تنخواہ کتنی ہے, تیرے تو 10 سال بعد آیا. لیکن قرآن کہہ رہے کہ کسی کے در پہ مت ہو, تجسس مت کرو, اپنے کام سے کام رکھو. لیکن مسلمان جو کر رہا ہے, چونکہ وہ قصے ہر وقت کربلا کے سن رہا ہے, وہ ربیع الاول کے جلسے سن رہا ہے, وہ ہر وقت مختلف مناظرے سن رہا ہے, وہ یوٹیوب پہ جائے گا, ادھر رفع الیدین کے جھگڑے سن رہا ہے, وہ کام کی بات پہ آ ہی نہیں رہا. اس کو ہم سمجھا رہے کہ ابے یہ جھگڑے ہو چکے, کمپلیٹ ہو چکے, مسلک وجود میں آ چکے, فقہا کی تحقیق ہو چکی ہے, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو, باقیوں پہ رد نہ کرو. لیکن یہ بات لوگوں کی سمجھ میں ہماری باتیں آ نہیں رہی ہیں, الٹا ہم پہ فرقواریت کا لیبل لگا رہے ہیں. ابے یہ تو ہے تو دیوبندی ہے, تو باتیں وہی کرے گا جو دیوبندی کرتے ہیں. ابے یہ تو چونکہ حنفی ہے تو باتیں وہی کرے گا جو حنفی کرتے ہیں. تم نے نہ سمجھنے کی جب قسم اٹھائی ہوئی ہے بھائی, تو ہمارے پاس پھر یہی حل ہے کہ تمہاری 4 شادیاں کراتے ہیں معذرت کے ساتھ. کیونکہ میں نے دیکھا جس نے کی ہے نا اس کے یہ مسائل ختم ہو گئے قیامت تک کے لیے. اس کو بھاڑ میں جائے, ٹانگیں چوڑی کرو, ٹانگیں پتلی کرو, رفع الاول. بھائی میری بیویوں میں کسی طرح سلو کرا دو یار, صحیح ہے نا. ابے بھائی ایسی کی تیسی یار میرے سالے آ رہے ہیں مجھے کوٹنے کے لیے, ان کو تیسری کا پتہ چل گیا یار, اس کا مفتی صاحب کچھ کرو یار. میں کہتا ہوں ابے دیکھ, پہلے 73 فرقوں میں جو جنتی اس کی, وہ گئے بھاڑ میں جائے 73 فرقے, لیکن کام خاندانی کیا کہ 4 عورتوں کو اس نے برائی سے بولو نا بچا لیا. اب ان پہ جتنا خرچ کرے گا, نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو, بچوں کو کھلائے گا. تو یہ بولے 10 ٹینشنوں میں ہو یار. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ آدمی جو نکاح نہیں کرتا, بچے نہیں ہے, اور اللہ اللہ کر رہا ہے بیٹھ کے اس سکون قلب کے ساتھ, 2 رکعت کی نیت مانتا ہے, انتہائی خوشو خصوص. امام احمد بن حنبل کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. تو سکون سے 2 رکعت پڑھ کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. ایک ہی ہے, کوئی بیوی نہیں, کوئی بچے نہیں. دوسرا وہ ہے جس کے بیوی بچے ہیں, اب وہ 2 رکعت کی نیت مانتا ہے,
घंटी बजना शुरू, साइलेंट पे किया तो वाइब्रेशन, यानी बेल बंद कर दी तो वाइब्रेशन पे, खुशबू रहेगा। 2 रकत के बाद सलाम फेर के देखा तो मैसेज आया हुआ बेगम का, शादियां कर ली हैं, घर का कोई ख्याल नहीं है, अगर ये नमाजें ही पढ़नी थी तो हमें नहीं लेकर आते। आज मुझे घर वालों ने डबल रोटी के लिए भेजा। अपना वाकया बताने में कोई हर्ज नहीं है, हकीकत अपना वाकया। ये मेरे भाई गवाए, ये दोस्त हैं, ये गवाए। घर वालों ने कहा भाई ब्रेड चाहिए, और मस्जिद का जो मेरा खादिम है बेचारा खिदमत करता है शम्स, उसको बोल दें कि वो ले आए। मैं बाहर निकला, बोल गया, फिर मैं घर गया, घर वालों ने कहा आपको डबल रोटी लेने के लिए भेजा। मैंने कहा बिल्कुल जहन से निकल गया। अब मैं गया तो देखा शम्स भाई जुम्मे नहाने के लिए घुसे हुए हैं। अब मैं बैठा रहा हूँ कुर्सी बाहर डाल के, तो ये तो ठीक नहीं है ना कि जब निकलेंगे तो मैं बोलूंगा। मैंने कहा चलो जब निकल आएगा तो बोल दूंगा, जब निकले तो मैं इतनी देर हो गई भूल गया मैं। ऐसे ही फिर मैं बातों बातों में घर चला गया। ये खुशबू बता रहा हूँ आपको, इस आदमी क्या खुशबू से नमाज पढ़ेगा भाई।